ناظرین خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نومبر میں ہونے والی متوقع لانگ مارچ کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کی تیاری، عوامی رد عمل اور اس کے ملکی سیاست پر ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ اس وقت بند کمروں کی سوچ اور عوام کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنے فاصلے ہیں اس سے کہیں زیادہ فاصلے اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سوچنے والوں، فیصلہ کرنے والوں اور عوام کے درمیان بڑھ چکے ہیں۔ اور اس بات کا اندازہ ایک بار پھر کل پوری دنیا نے دیکھا، اور پشاور میں عمران خان کی کال پر جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ جلسہ نہیں بلکہ عوام کا ایک سمندر تھا، اور یہ بات ہم نہیں صرف کہہ رہے بلکہ تمام کے تمام ملکی اور غیر ملکی مبصرین اور میڈیا کہہ رہا ہے، جنہوں نے کل والا ایونٹ کور کیا، اور ہم نے بھی اس کے ویڈیوز دیکھے اور ویڈیوز دیکھی، جلسہ براہ راست بھی دیکھا، بعد میں جا کے بھی اس کا مختلف جھلکیاں دیکھی، اور پھر ہم نے اپنے دوستوں کو بھی فون کر کے معلوم کیا ذرا دیکھیں کہ کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے نیوز چینلز، یوٹیوب چینلز دکھا رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا پہ، کیا وہ سب کچھ سچ تھا یا پھر اس میں کچھ گڑبڑ کی ہوئی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جناب ایکچوئل جو ہے وہ اتنی زیادہ تعداد تھی عوام کی کہ کیمرے کی آنکھ اس کو کور کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، کیونکہ پنڈال کے اندر جتنے لوگ موجود تھے اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہے وہ پنڈال سے باہر تھے، اور 2-2, 4-4, 5-5 کلومیٹر لمبی لائنیں گرد و نواح میں موجود تھیں۔ اور یہ صرف اور صرف میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو صرف خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کے ارد گرد کے جو اضلاع ہیں صرف وہاں تک کے یہ لوگ تھے، اور باقی شہروں کے لوگ اس کے علاوہ وہ الگ داستان ہے، کیونکہ اتنی دور سے لوگ نہیں آ سکتے تھے۔ جب تک آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت غربت اور بے روزگاری کتنی ہے، اور سیلاب جنوبی پنجاب جو ہے اور آدھا پنجاب اس وقت پورے کا پورا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عمران خان نے خود براہ راست عوام کو کال دی تھی، اور اس کال پر عوام نے لبیک کہا، اور سب کے منہ جو ہیں اس وقت بند ہو چکے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عثمان، نورین خان صاحبہ اور بہت سارے ان کے فیملی ممبرز بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی جلسے میں شرکت کی۔ تو اب آتے ہیں ذرا آگے۔ اس ایک بات آپ کو ضرور بتا دوں کہ تمام کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کو بھرپور قسم کی ایک ایڈوائس تھی، سخت قسم کی، کہ خبردار اگر آپ نے جلسے کے بارے میں ایک بھی ٹکر چلایا۔ ہاں البتہ ایک خبر ضرور دی گئی کہ جناب علی امین گنڈا پور جب تقریر کرنے آئے تو ان کو تقریر کرنے نہیں دی گئی، لیکن جب میں نے واپس جا کے دوبارہ دیکھا، پوری کی پوری ویڈیو دیکھی، اور اس کے بعد ہم چونکہ لائیو ٹرانسمیشن بھی کر رہے تھے، اور خاص طور پہ اس میں شاکر اوان نے بتایا آگے کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں ہم کہیں۔ انہوں نے کہا جی میں بھی وہیں تھا جب میں نے نہیں سنا اور باقی ہمارے دوستوں نے سنا، تو اسلام آباد اور لاہور اور کراچی میں بیٹھے نیوز چینلز کے جو میڈیا مینیجرز نے، انہوں نے کیسے سن لی یہ بات۔ لہٰذا پہلی بات اور دوسری بات اور پھر اب تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو تقاریر ہوئی وہاں پہ صرف ایک بڑا مطالبہ تھا، اور وہ ایک مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان کو ہر صورت میں رہا کرو، اور اگر عمران خان کو رہا نہیں کریں گے تو پھر اگلی بات بھی اس سے کہیں زیادہ خطرناک۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہا گیا کہ یہ اب ہم گولیوں سے نہیں ڈریں گے۔ پچھلے سال انہوں نے کہا کہ ہم آئے نومبر میں اور ہم پر گولیاں برسائی گئیں، قتل عام کیا گیا، لاشیں گرائی گئیں، لیکن اس بار اگر ہم آئیں گے تو لاشیں اٹھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ پھر وہاں پہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ ابھی کال دی جائے کہ ہم 24 نومبر کو دوبارہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور دھرنا دیں گے۔ یہ بات اسٹیٹ سے متعدد رہنماؤں نے کی، جن میں سہیل آفریدی ہیں، اقبال آفریدی ہیں اور مینا آفریدی ہیں۔ انہوں نے سب نے کہا کہ آپ کال دیں، 24 نومبر 2025 کی ہم دوبارہ جائیں گے، اور اس بار ذرا ہم تیاری کے ساتھ جائیں گے۔ دوسری ایک اور بات جو پھر وہاں پہ یہ بھی کہا گیا، کیونکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سہیل آفریدی نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ کیا آپ لوگ ڈرے ہیں؟ تو میں اپنی لیڈرشپ سے کہتا ہوں کہ آج اسٹیٹ سے ایک دفعہ پھر 24 نومبر کو اسلام آباد کی کال دے۔ منظور ہے، منظور ہے، جاؤ گے، ڈرو گے تو نہیں، لڑو گے، مرو گے، عمران خان کو لاؤ گے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے آگے ہوں گے، آپ ہمارے پیچھے ہوں گے، اور عمران خان کو لائیں گے، وزیر اعظم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈیرہ شکریہ۔ یہ تھے سہیل خان آفریدی، اور وہ واضح طور پر کہہ رہے تھے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جلسے کے شرکا تھے انہوں نے
जनरल साहब को भी एक पैगाम दिया है, जनरल आसिम मुनीर साहब को और इकबाल अफरीदी साहब ने खासतौर पे। उन्होंने कहा कि हमने आपको जो बंदूक दी थी वो अवाम की हिफाजत के लिए दी थी और आपको किसने ये इख्तियार दिया कि आप आइन तोड़ें और शहीदों का खून बहाएं और 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को जेल में डालें। इकबाल अफरीदी ने क्या कहा, जरा सुनिए। जनरल साहब, आपका बयानिया क्यों नाकाम है? क्योंकि आपको हमने बंदूक दी मुल्क की हिफाजत के लिए, आपने कौम की जनरल साहब, आपको इख्तियार किसने दिया कि आप मुल्क के आईन को तोड़े, जवानों को शहीद करे और एक 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा लीडर आप जेल में डाले? मैं स्टेज से पश्तून बेल्ट को यह बताया। नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब आइए इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर बड़े दबाव और हलचल का शिकार है। नवंबर में लॉन्ग मार्च की खबरें सामने आने के बाद सियासी माहौल में गर्मी बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रही है, जबकि अवाम भी ये जानने के लिए बेताब है कि इस लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकलेगा। तज्जियाकारों के मुताबिक लॉन्ग मार्च किसी भी सियासी जमात के लिए महज एक एहतजाज नहीं बल्कि एक ताकत का मुज़ाहरा होता है। यही वजह है कि नवंबर के लिए जो तैयारी की जा रही है वो जलसों से हटकर एक बड़े अवामी दबाव की सूरत इख्तियार कर सकती है। सवाल ये है कि क्या ये लॉन्ग मार्च महज एक शो ऑफ पावर होगा या इसके नतीजे में कोई बड़ा सियासी फैसला भी सामने आ सकता है। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ा सकता है और अवामी मसाइल का हल सड़कों पर नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने में नाकामी दिखाई है, इसलिए अवामी दबाव ही असल रास्ता है। नवंबर का ये लॉन्ग मार्च कई हवालों से अहम हो सकता है। एक तरफ माशी बहरान, महंगाई और बेरोजगारी अवामी नाराज़गी को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी कशमकश निज़ाम को मज़ीद गैर मुस्तकीम बना सकती है। ऐसे में ये लॉन्ग मार्च हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। आखिर में ये सवाल है कि क्या नवंबर का लॉन्ग मार्च वाकई अवामी मसाइल के हल की तरफ ले जाएगा या फिर ये भी माजी की तरह एक आर्जी सियासी दबाव साबित होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।